بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اردو کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران حاضر ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو اپنی کتاب آسان قرآن پارہ الف لام میم کے صفحہ نمبر 1 پر موجود سورہ فاتحہ کا مشترک مفہومی ترجمہ علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے کرنا سکھاؤں گا۔ دیکھیں، بسم کے شروع میں حرف با ہے، یعنی کے ساتھ، جیسے بخوبی، خوبی کے ساتھ۔ پھر بسم میں اردو فہم اسم ہے، یعنی نام۔ پھر الرحمن الرحیم اردو میں اسی طرح موجود ہے۔ پھر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے القرآن، الدین، لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ ہوگا تمام۔ پھر حمد اسی طرح اردو میں موجود ہے، یعنی تعریف یا خوبیاں۔ پھر دیکھیں، للہ کے شروع میں حرف لام ہے، یہ بھی اردو میں مستعمل ہے، جیسے للہ، اللہ کے لیے۔ اور لفظ اللہ اسی طرح اردو میں موجود ہے۔ پھر لفظ رب اسی طرح اردو میں موجود ہے۔ عالمین میں اردو فہم عالمین ہے، یعنی جہان۔ پھر الرحمن الرحیم اسی طرح اردو میں موجود ہے۔ اور مالک یہ بھی اردو میں موجود ہے، جیسے دکان کا مالک، گھر کا مالک۔ یوم میں اردو فہم یوم ہے، یعنی دن یا روز۔ پھر الدین میں اردو فہم الدین ہے، یعنی نظام۔ یوم الدین وہ یوم ہوگا جب جزا و سزا کا نظام قائم ہوگا۔ پھر ایاکا کے شروع میں حرف ایا ہے، جو اردو میں موجود نہیں، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا صرف ہی۔ پھر نعبدو میں اردو فہم عبادت ہے، یہ اردو میں موجود ہے، یعنی اور، جیسے زمین و آسمان۔ پھر نستعین میں اردو فہم استعانت ہے، یعنی تعاون و مدد۔ اہدنا میں اردو فہم ہدایت ہے۔ اور صراط میں اردو فہم صراط ہے، یعنی رستے، جیسے پل صراط۔ پھر مستقیم میں اردو فہم مستقیم ہے، یعنی سیدھا۔ پھر الذین یہ اردو میں موجود نہیں، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا ان لوگوں۔ انعمتا میں اردو فہم انعام ہے۔ اور علیہم کے شروع میں حرف علی ہے، جو اردو میں موجود ہے، یعنی پر، جیسے علی الاعلان، اعلانیہ طور پر۔ پھر غیر ایک اپنا ہوتا ہے اور ایک غیر ہوتا ہے، یہاں جملے کی مناسبت سے ترجمہ ہوگا نہ ان کے۔ اور مغضوب میں اردو فہم غضب ہے، لا یہ اردو میں موجود ہے، یعنی نہ، جیسے لا حاصل، لا محدود۔ اور ضالین میں اردو فہم ضالین ہے، یعنی ضلالت میں پڑے ہوں کے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سوائے ایا اور الذین کے باقی تمام الفاظ و حروف اردو فہم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے جو الفاظ سمجھے ہیں وہ قرآن پاک میں کم و بیش 5325 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ایاکا، نعبدو، نستعین، اہدنا، انعمتا اور علیہم، ان سب کے ساتھ سرخ یا سبز رنگ کی علامات جڑی ہیں۔ یہ پروناؤنز یعنی ضمائر ہیں، جیسے میں، تم، ہم اور وہ وغیرہ۔ یہ الفاظ کے ساتھ 6 علامات الف، تے، نون، یہ، کاف اور ہے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں۔ ناظرین، میں نے پہلی 4 علامات الف، تے، نون اور یہ کو جوڑ کر ایک سبق بنایا ہے، اتنی۔ یاد رکھیں کہ الف، تے، نون، یہ یعنی اتنی کی 4 سرخ علامات لفظ کے شروع میں آ کر اسے پریزنٹ یا فیوچر ٹینس بنا دیتی ہیں۔ دیکھیں، شروع کی الف کا مطلب ہوگا میں، تے کا تو، نون کا ہم اور یہ کا وہ، جیسے ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے۔ اب چونکہ نعبدو اور نستعین ان دونوں کے شروع میں سرخ رنگ کی نون ہے، یعنی ہم، اس لیے نعبدو کا ترجمہ ہوگا ہم عبادت کرتے ہیں، اور نستعین کا ترجمہ ہوگا ہم استعانت چاہتے ہیں۔ اسی طرح اہدے کے شروع میں الف ہے، جس کا عموماً ترجمہ ہوتا ہے میں، لیکن یہاں الف کے فوراً بعد ہا پر ساکن ہے، جس سے پتہ چلا
کہ یہ امر یعنی حکم ہے، اس لیے اہدے کا ترجمہ ہوگا تو ہدایت دے۔ پھر اسی طرح یاد رکھیں کہ الف تے نون کی سرخ علامات لفظ کے آخر میں آ کر اسے زمانہ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس بنا دیتی ہیں۔ جیسے لفظ کے آخر میں زبر یا الف ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، جیسے دخلا وہ داخل ہوا اور دخلو وہ داخل ہوئے۔ پھر تے زبر تا کا ترجمہ ہوگا تو، جیسے دخلتا تو داخل ہوا، اور نون الف نا کا ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا، جیسے دخلنا ہم داخل ہوئے، ربنا ہمارا رب، اور یا ہو تو اب اس کا ترجمہ ہوگا میری، جیسے ربی میرا رب۔ اب چونکہ انعمتا کے آخر میں سرخ رنگ کی تا ہے یعنی تو، اس لیے انعمتا کا ترجمہ ہوگا تو نے انعام کیا۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا، جیسے ربو کا تیرا رب، ربکم تمہارا رب۔ اب چونکہ ایا کا کے آخر میں سبز رنگ کی کاف ہے یعنی تیری یا تجھ، اس لیے ایا کا ترجمہ ہوگا صرف تیری ہی یا صرف تجھی سے۔ پھر آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا، جیسے ربو اس کا رب، ربوہا اس کا رب لیکن مؤنث کے لیے، اور ربہم ان کا رب۔ اب چونکہ علیہم کے آخر میں سبز رنگ کی ہم ہے یعنی جن، اس لیے علیہم کا ترجمہ ہوگا جن پر۔ ناظرین آئیں آج کے سبق کا ابتدائی طور پر ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ کے اسم کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے، تمام حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے استعانت چاہتے ہیں۔ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، ان لوگوں کے رستے کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کے جن پر غضب ہوا اور نہ ضالین کے۔ اب دعاؤں کی درخواست کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔